بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال نیوز ویب چینل سے ظفر عباس دورانی آپ سے مخاطب ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر کالمسٹ ہیں جناب بلند اقبال بلوچ صاحب۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے یہ خدائی آفت، سیلاب کی تباہ کاریاں، حکومتی سطح پہ جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، حکمرانوں کی کوتاہیاں، نظر اندازیاں اور متاثرین کی بحالی سے متعلق جو ضروری اقدامات ہیں ان کی نشاندہی۔ جناب علی، گزارش یہ ہے کہ یہ آفت کی گھڑی اصل میں انسانی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ جناب بلند اقبال بلوچ صاحب، اس مصیبت کی گھڑی میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، بہت سارے گھر اجڑ گئے ہیں، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، لائف سٹاک متاثر ہوئی ہے، ہر سطح پہ، ہر پیمانے پہ اور ہر طرح کی تباہ کاریاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ آپ بحیثیت ایک کالمسٹ اور تمام معاملات کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے تھوڑا گورنمنٹ کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، اب تک جو صورتحال ہے، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے آگے؟ مطلب ہے کہ کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ تو پلیز بلند صاحب۔ ظفر دورانی صاحب، مختصر تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس سیلاب کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیلاب تو یہاں آتے رہے ہیں، 2010 کا بھی بڑا سیلاب تھا، اس سے پہلے 1992 میں بھی ایک سیلاب آیا تھا، اس سے پہلے بھی سیلابوں کی ایک تاریخ ہے، ہر 10-12 سال بعد ہم ایک سیلاب کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سیلاب جس میں پاکستان میں 1/3 رقبہ پانی کے سیلابی نرغے میں ہے، یہ سیلاب کہا جا رہا ہے کہ 2010 سے بھی بڑا سیلاب تھا۔ اور اس کو ایک اور زاویے سے دیکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ سیلاب، وہ جو 2010 کا سیلاب تھا، وہ دریاؤں کی سطح بلند ہونے سے اس نے تباہی پھیلائی تھی سیلابی پانی نے۔ صحیح۔ اور یہ سیلاب خاص کر کوہ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کوہ سلیمان سے آنے والے ندی نالوں ہی کی تباہی اور بربادی کا وہ شاخسانہ ہے، المیہ ہے۔ اور دریائی پانی جب سیلاب بنتا ہے اور جب پہاڑوں سے آئے ہوئے ندی نالے سیلاب بنتے ہیں تو ان دونوں میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ خطہ دامان ڈیرہ اسماعیل خان ٹانگ ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کا حصہ ہے، ڈویژن کا پہ مشتمل ہے۔ یہ سرائیکی وسیب کی انتہائی اہم اکائی ہے۔ روہی، تھل، دامان 3 اکائیاں سرائیکی وسیب کی ہیں، اور سب سے زیادہ تباہی جنوبی پنجاب میں مچائی ہے ان پہاڑی ندی نالوں نے۔ اور یہ دریائے اس سے کوہ سلیمان سے آنے والے ندی نالے تھے، جن میں دریائے لونی اور سوان اور اس قسم کے دریا بھی، چھوٹے دریا بھی شامل ہیں، جنہیں انگریز دور سے دریاؤں کا درجہ حاصل ہے۔ وہ جب بھی سیلابی صورتحال ان میں بنتی ہے تو ان کی تباہی ہمیشہ بے شمار اور ان گنت ہوتی ہے۔ یہ واضح طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سیلاب کوہ سلیمان کے ندی نالوں سے آنے والا سیلاب تھا، اور جس نے دامان پہ تاریخی ثبت کیے ہیں نشانات تباہی کے، اسے اس حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تخت پشاور تو ہمیں ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا ہے۔ ہمیں فنڈز میں، ہمیں سرکاری ملازمتوں کے حصے میں جہاں بھی کبھی حصہ بنتا ہے تو جنوب کا پورا جنوبی اضلاع اور خاص کر آخری کونے میں پڑا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان و ٹانگ ڈویژن ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اور اس بار بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ چارسدہ، نوشیرہ، اپر دیر، سوات اور چترال بھی متاثر ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن وہاں سے پشاور سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں توجہ اپر اضلاع کو حاصل ہے، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ ڈویژن کو ویسے نظر انداز کیا جا رہا ہے جیسے ہر معاملے میں تخت پشاور ہمیں نظر انداز بالکل بلند اقبال، آپ کی بات اس لیے بھی درست ہے کہ پچھلے دنوں سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسی سیلابی کے حوالے سے ڈیرہ اسماعیل خان کا وزٹ کیا، چند گھنٹوں کا وزٹ تھا، اور اس کی ارینجمنٹ روایتی طور پہ جس طرح ہوتی ہے کہ ٹینٹمنٹ لگ گئے اور آنا جانا، اور مطلب ہے جس طرح ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ان کے ساتھ تھے، اور
پورے میڈیا نے دیکھا, پورے لوگوں نے دیکھا کہ اس کی جو موجودگی ہے وہ بحیثیت ایک وزیر اعلیٰ کے کوئی نمائندہ اس کی وہ نہیں تھی, نہ ہی اس کی کوئی انوالومنٹ نظر آئی. وہ ایک خاموش کونے میں بیٹھے تھے پارٹیسپینٹ کی حیثیت سے. وہاں پہ صحافیوں نے کوشچنز بھی کیے اور اس نے ایک ہی بات کی کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آفت زدہ علاقہ ہے, یہ ڈویژن آفت زدہ ڈویژن ہے. اس نے کوئی ریلیف کی بات نہیں کی. اور افسوسناک بات بلند اقبال یہ ہے کہ ابھی بلیک اینڈ وائٹ میں جو انہوں نے ریلیف پیکج دیا ہے گورنمنٹ کی سطح پہ, صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے, وہ انہوں نے دیا ہے کہ جو بندہ اس سیلاب کی وجہ سے, اس تباہ کاری کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے, اس کے لیے 5 لاکھ روپے. جو 2 کمروں پہ مشتمل گھر تھا, پوری 4 دیواری 2 کمرے اور پورا گھر جو مطلب ڈیمیج ہوا ہے, منہدم ہوا ہے, بہہ گیا ہے, اس کے لیے انہوں نے رکھا ہے 2 لاکھ روپیہ. اسی طرح مطلب 1 کمرے کا مشتمل جو گھر تھا اس کو 1 لاکھ رکھا ہے. 4 دیواری کا انہوں نے 80,000 روپیہ رکھا ہے. لائف سٹاک میں انہوں نے بلا تفریق اس بات کی منشن کی گئی ہے کہ بھینس ہے, گائے ہے, گھوڑا ہے, گدھا ہے, بکری ہے, 60,000 روپے پر اس پہ وہ رکھا ہے انہوں نے. گھوڑے گدھے کی کوئی تمیز ہی مٹا دی ہے. اور یہ بڑا افسوسناک وہ ہے. ایک طرف تو سابق وزیر اعظم اور پوری پی ٹی آئی کی حکومت, کیونکہ پی ٹی آئی حکومت سے باہر نہیں ہے, آج بھی پنجاب کا بہت بڑا صوبہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, کے پی کے کی حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہے, آزاد جموں کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور مرکز میں آئینی عہدہ صدارت کا, صدر مملکت کا عہدہ وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اقتدار سے باہر ہیں, اقتدار میں ہیں, مؤثر حیثیت رکھتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ٹیلی تھون کا وہ بھی مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ایونٹ کیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ 5 ارب مطلب 1 گھنٹے میں یا 3 گھنٹوں میں 5 ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا. عمران خان کا فیس جو ہے اتنا پاپولر فیس ہے کہ ڈالرز لوگ ایسے پھینکتے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگ ڈالر پھینکتے ہیں یا بین الاقوامی امداد آتی ہے, اصل بات یہ ہے کہ عوام تک وہ امداد پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحالی کی کوئی عشر عشیر بھی نہیں ہے. آج آپ ایک باتھ روم اگر بنائیں تو وہ کم از کم 1.5 لاکھ سے اوپر کا وہ بنتا ہے, اور آپ پورے گھر کو ری بلڈ کرنے کے لیے جو اماؤنٹ رکھ رہے ہیں 2 لاکھ, بالکل مطلب اس کو وہ نہیں ہے. اور لوگوں کی یہ بحالی جو ہے یہ بالکل مطلب انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اور افسوسناک ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ صوبائی گورنمنٹ, صرف میں صوبائی گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرتا, وفاقی گورنمنٹ کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. ڈیرہ اسماعیل خان کی جو ڈویژن کی آبادی ہے تقریباً 20 سے 22 لاکھ پر مشتمل ہے, لگ بھگ اوپر نیچے ہوگا. تو جو تباہی ہوئی ہے وہ 70% تباہی ہوئی ہے مختلف شکلوں میں. تو ان کی بحالی کے لیے جتنی بڑی تباہی ہے اتنا بڑا انیشیٹو لینا پڑے گا, اور انسانوں کو انسانی ہمدردی کے طور پہ ان کی بحالی کا کام کرنا چاہیے. یہ پوائنٹ سکورنگ سیاست, نہ سیاست کا وقت ہے نہ اس پہ سیاست کرنی چاہیے. عوام کی بحالی کا جو بیڑا ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو لوکل گروپس ہیں, والنٹیئرز جو ہے بلند, ان کی آپ کارکردگی ان کی آپ کے سامنے ہے, ان پہ تھوڑا وہ کر لیں تاکہ ان کو مثال بنا کے گورنمنٹ کو یہ مطلب بتایا جا سکے کہ ان آرگنائزڈ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اگر اس حد تک جا سکتے ہیں تو آپ سرکاری وسائل رکھتے ہوئے آخر کیوں اتنا مطلب ہے وہ کرتے ہیں, جھجک محسوس کرتے ہیں یا کنی مارتے ہیں کہ آپ کے پاس فنڈ بھی ہیں, وسائل بھی ہیں اور دعوے بھی آپ کے بڑے ہیں. تو کائنڈلی تھوڑا اس حوالے سے بھی بات کر لیں. ظفر درانی صاحب, میں تو بنیادی طور پہ سیاسی ورکر بھی ہوں اور لکھاری بھی ہوں. میں تو اپنے کل کے کالم میں روزنامہ اعتدال جو مقامی طور پہ ایک بڑا اخبار ہے, اس میں میرا کالم بھی چھپ رہا ہے, اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں خطہ دامان کا بدترین تباہ کن سیلاب. اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے یہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم نے جو اعلان کیا تھا ڈی آئی خان جب آئے تھے
تو انہوں نے ایک خاندان کی بحالی کے لیے 25,000 روپے کا اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مذاق ہے، اتنے غم و الم کے ایام میں وزیر اعظم کو یہ مذاق نہیں جچتا۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ بحالی کے لیے بھی اس کو اماؤنٹ کو دگنا کیا جائے، 50,000 روپے، اور جہاں تک اموات جو سیلاب سے ہوئی ہیں وہ بھی کم از کم 10 لاکھ، اور جو بہہ گئے ہیں مکان، گھر جو بہہ گئے ہیں، جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے آشیانے ڈوب گئے ہیں، سیلاب کی نظر ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی 10 لاکھ کا اعلان کیا جائے، بلکہ دینے تلک اس کی نگرانی کی جائے۔ بلند اقبال، اب آپ اپنی بات بالکل جاری رکھیے گا، تھوڑی سی تصحیح میں چاہوں گا۔ یہ جو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں، 25,000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وہ جو سلسلہ ہے اس حوالے سے دیے جا رہے ہیں، یہ بیسک ریلیف ہے، یہ کوئی بحالی کے لیے نہیں ہے۔ بحالی اور ری انفراسٹرکچرنگ کے لیے وہ علیحدہ ان کا پروگرام ہے وفاقی گورنمنٹ کا۔ آپ کی بات نشاندہی درست ہے کہ 10 لاکھ ہونا چاہیے، اور 10 لاکھ سے مطلب ایک کم ہوتا بھی نہیں ہے، کیسے ایک گھر کو تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ تو تصحیح کے لیے میں نے بات کی ہے، وہ بیسک ریلیف ہے اور وہ سلسلہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا۔ آپ کی بات میرے علم میں لانے کا شکریہ۔ میں بنیادی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اب تک جتنے بھی پیکیج یا اعلانات بحالی کے اور ریلیف کے میرے سامنے آئے ہیں، آپ یقین کریں اس سے بیت الخلاء کی ایک دیوار نہیں بنتی۔ صحیح بات ہے۔ یہ جائے کہ 2-4 کمروں پہ مشتمل ایک گھر کی تعمیر کی جائے، تو یہ مذاق ختم ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور ہر پاکستانی، پڑھا لکھا پاکستانی، سمجھدار پاکستانی دیکھ رہا ہے کہ امداد باہر سے اچھی خاصی آئی ہے اور مزید آ رہی ہے، اور جو مال کی شکل میں جو امداد آئی ہے وہ نقد امداد کے علاوہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو متاثرین ہیں، جو تباہ و برباد ہوئے ہیں، ان تک پہنچائی جائے، اور جو ہاتھ لے کے جاتے ہیں امداد، لینے والے ہاتھ تک اس کی نگرانی، کڑی نگرانی ہونی چاہیے، اور اس میں جہاں کہیں بھی گھپلا ہو اس کی کڑی، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور سزا دینی چاہیے، تاکہ آئندہ ایسی آفتوں میں کوئی یہ بدتمیزی اس قسم کی نہ کرے کہ ان کا حق ان کے منہ سے نوالا چھینے، یا ان کا آشیانہ جو بننے جا رہا ہے اس پہ ڈاکہ ڈالے۔ اور ساتھ ہی یہاں دیائی خان میں جو ایک اور مسئلہ ہوا ہے اس جانب بھی توجہ میں لوگوں کی، اپنے میڈیا کی، اپنے انتظامیہ کی دلانا چاہتا ہوں کہ شب خون ہو رہے ہیں۔ یہ سیلاب زدگان جو متاثرین ہیں ان پہ شب خون مارے جا رہے ہیں، ڈاکو لوٹ رہے ہیں سیلاب زدگان کو، متاثرین کو۔ اور ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ حوصلہ افزا ہے کہ کم از کم یہاں انتظامیہ اور پولیس نے انہیں وہ کٹہرے میں لائی ہے، ان پہ پرچے ہوئے ہیں، اور اس کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسے حالات میں بھی یہاں لوگوں کو معاف نہیں کر رہے، اور لوٹے ہوئے لوگوں کو، کہ وہ مرے کو مارے شاہ مدار والی بات ہے کہ لوٹے اور بے سر و سامان لوگوں کو مزید وہ پریشان کر رہے ہیں اور اذیت دے رہے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے، بلا شک و شبہ چند ایک ناگوار، ناپسندیدہ، قابل مذمت اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ انتظامیہ نے، اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس پہ توجہ دی ہے، اور جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ان کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا ہے، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں بھی لائے ہیں، اور یہ جو ہے ان کی حوصلہ شکنی بہت ضروری تھی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں ان ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام ان نوجوانوں کو، تمام ان ذہنوں کو، ان دلوں کو جو لوگوں کے لیے دھڑکتے ہیں، اور ان کی بحالی کے لیے، ان کی ریلیف کے لیے، ان کی ریسکیو کے لیے انہوں نے جو محنت کی ہے وہ بالکل خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ بلا تفریق رنگ و نسل، قوم، قبیلہ، مذہب، لوگوں نے اپنے آپ کوشش کی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے بہت سارے ایسے لوگ جو شہر سے باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے امداد بھیجی ہے، اور بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ان تک وہ پہنچائی ہے۔
تو اس ریسکیو کے اس میں جتنے لوگ بھی والنٹیئرز جو ہیں رضاکار وہ شریک رہے ہیں سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. یہی جذبے ہوتے ہیں قوم کی تعمیر کے, یہی جذبے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قربت کے, یہی جذبے ہوتے ہیں نفرتوں کے خاتمے کے, یہی جذبے ہوتے ہیں محبتوں کو پروان چڑھانے کے. اور یہ جو آفت کی گھڑی ہے, آفت کی گھڑی میں ایک دوسرے کا احساس کرنا, یہ رب ذوالجلال کے آگے بھی سرخرو ہونے والی بات ہوتی ہے. اور انسانی جذبوں کی جو اظہار ہے, خوشگوار اظہار, وہ بھی بہت ضروری ہے. میں اس بات کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مل جل کے تعمیری سوچ رکھنی چاہیے, تعمیری کام کرنے چاہیے. اور یہ جو سرکاری وسائل ہیں ان کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے. یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, یہ جو فوٹو سیشن ہو رہے ہیں, بالکل ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. حکمران جس لیول کے بھی ہوں, صوبے کے ہوں, مرکز کے ہوں, کسی بھی جماعت سے ہوں, بحیثیت انسان ہم یہی چاہیں گے کہ انسانی ہمدردی کے تحت, انسانی تقاضوں کے تحت ان مصیبت زدوں کی مصیبت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان کا حق بھی بنتا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. اپنی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برآ ہوں اور اپنے قلبی اطمینان کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے. آخر میں چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ یہ بلند اقبال یہ بات کی ہے, ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں, عالمی شہرت یافتہ ہیں, وسعت اللہ خان. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت دو عذابوں کا سامنا ہے. ایک عذاب یہ آفت اور سیلاب ہے, دوسرا عذاب پوری قوم جانتی ہے. اللہ پاک ہمیں ہر مصیبت, ہر آفت, ہر مصائب سے اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بہت مہربانی. اللہ حافظ.